اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اسلامی تہذیب کا ایک اہم مظہر اخوت، اتحاد، یگانگت، بھائی چارگی ہے۔ ایسا انسانی اتحاد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کرۂ زمین پر پہلی مرتبہ، یعنی ہجرت مدینہ کے موقع پر۔ ایسا انسانی اتحاد اس کے بعد اس کی نظیر، اس کی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں آتی، اور یہ سب نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ایسا بھائی چارہ پیدا فرمایا کہ یقینی طور پر ہر مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنے لگا۔ مسلمان کا بھائی ہے، جب کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو یقیناً پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان، کوئی بندہ مومن محبت کرتا ہے کسی مسلمان بھائی سے، کس کے لیے؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے، اور دشمنی رکھتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ جب وہ محبت کرتا ہے کسی بندہ مومن سے اللہ کے لیے تو پروردگار عالم بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہ بھائی چارہ قائم جو کیا گیا تو پوری سوسائٹی، پوری جو امت مسلمہ ہے اس میں ایک یگانگت، یکجہتی، بھائی چارہ، اخوت اور محبت کا ہمیں مظہر نظر آتی ہے پوری سوسائٹی۔ اسلامی بھائی چارہ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے، یعنی اخوت اور بھائی چارگی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اسی موضوع پر تعلیم فرمائیں گے ہماری مہمان شخصیات آج کے اس پینل میں موجود ہیں، معزز ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ایک ایسے منصب پہ فائز ہیں جہاں تدریس ہے ماشاءاللہ، اور اکثر و بیشتر بلکہ تواتر کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں یہاں پر موجود ہوتی ہیں، ہمیں تعلیم فرماتی ہیں۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ان کے ساتھ بہت ہی پیارا مسکراتا ہوا چہرہ تشریف فرما ہے، عالمہ ہے ماشاءاللہ، اس حوالے سے ہمارے لیے قابل احترام ہے، محترمہ انیلا فتح صاحبہ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا کہ اخوت اور بھائی چارگی آج کا ہمارا موضوع ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اخوت اور بھائی چارگی سے کیا مراد ہے، اور پھر اسلام کے حوالے سے اس کی اہمیت بیان فرما دیجیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اخ بھائی کو کہتے ہیں، جیسے ہم عربی میں پکارتے ہیں یا اخی، اے میرے بھائی، جی، اور اس کے معنی بھائی ہیں، اور اخوت اگر ہم کہیں گے تو اس کے معنی ہیں بھائی چارگی کے۔ بردرہڈ بھی کہتے ہیں اس کو، فریٹرنیٹی بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ اخوت اسلامی سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے تمام جو افراد ہیں ان کے درمیان میں باہمی بھائی چارہ ہو۔ عالم کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے درمیان باہمی تعلق کی بنیاد جو ہے للہیت پر ہو، محبت پر ہو، خیر خواہی پر قائم ہو، اس کو ہم اخوت اسلامی کہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، انما المؤمنون الاخوہ، تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حضور پرنور علیہ السلام کی ایک بہت ہی مضبوط یہ حدیث ہے جو کہ اس چیز کو بیان کرتی ہے، بھائی چارگی کو، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ المسلم اخو المسلم،
ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جی۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ ہرگز جو ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ خود اس پر ظلم ہو جائے تو اس کی مدد کرتا ہے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، اور اس کی ہرگز تحقیر نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یعنی کہ تقوی جو ہے وہ یہاں دل اس کا مقام ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی جو ہے وہ کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ و مالہ، اس کی جان پر حرام ہے، اس کے مال پر حرام ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت پر حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اس کی جان کی، اس کی مال کی حفاظت کرے، یہ اور ہرگز حقیر نہ جانے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ گویا اخوت اور محبت کی بنیاد ہی جو ہے وہ ایمان ہے اور اسلام ہے، یعنی سب کا رب ایک، سب کا رسول ایک، سب کی کتاب ایک، سب کا دین ایک، اور وہ دین اسلام ہے۔ بے شک۔ بخاری شریف کے ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے مستحکم عمارت کی، مسلمانوں کی، کہ مسلمان ایک مستحکم عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنی مبارک ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اشارہ فرمایا کہ اس طرح سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ جس طرح سے ایک مستحکم عمارت جو ہے وہ اینٹوں سے مل کر بنتی ہے، ایک اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کو قوت دیتی ہے، ایک اینٹ جو ہے وہ جب دوسری اینٹ کے ساتھ جڑتی ہے تو اسی طرح سے اللہ رب العزت اور اس کے حبیب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مسلمان جڑے رہیں۔ اور پھر یعنی اس میں تیسری حکمت بیان ہوتی ہے وہ یہ کہ بکھری ہوئی اینٹیں جس طرح سے باہم جڑ کر ایک مضبوط عمارت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کا مقام ہے اور اسی طرح سے ان کو جڑے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ ہمیں بچپن سے یہ کہا کرتے تھے، اور یہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن جب اس کو جوڑ لیا جائے تو یہ ایک مضبوطی، اور اس پر ایک شعر بھی ہے جو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی قوت کا راز جو ہے وہ ان کے جڑنے میں ہے، ان کے جڑنے میں ہے، اور جڑنے کی حقیقت کو حضور پنور علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نیلا آپ کی جانب بڑھوں گی، یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ حسن سلوک کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے، جڑے رہنے کی بات سعدیہ آپا نے کی ہے، حسن سلوک فرمائیے گا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہونا چاہیے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف روشنی ڈالیں، اپنی نظر دوڑائیں اور وہیں سے ہم ہدایت اور رہنمائی لیں تو ہمیں اخوت، بھائی چارگی اور حسن سلوک کا درس باہم ملتا ہے، سرکار علیہ السلام کی سیرت سے بھی اور قرآن پاک کی تعلیمات سے بھی۔ اب جیسے آپ نے حسن سلوک کا ذکر کیا تو پہلے ہم قرآن کریم سے اس کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا میں ذکر کروں گی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کروا دیں۔ بے شک۔ اب قرآن پاک ہمیں تعلیم یہ دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ انہیں قطع تعلق ہونے سے بچا لیا جائے، انہیں آپس میں جھگڑا قائم رہنے کا اور جھگڑا تعدیر رہنے سے بچا لیا جائے، ان کے درمیان آپس میں صلح کروائی جائے، یہ اللہ رب العزت کا محبوب عمل ہے، اور یہ ایک انسان کا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پھر آگے آئیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کہ اے ایمان والو مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر آگے پوری آیت کریمہ ہے تو اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ
ایک مرد دوسرے مرد کا یا ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. اب اگر ہم اس کو دو اینگل سے دیکھیں، پہلی بات یہ کہ مذاق کس چیز پر اڑایا جائے گا، قد و قامت پر، جی رنگ و نسل پر یا نسب پر. جی تو وہ مذاق اڑانا کسی دوسرے کے دل آزاری کرنا ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کسی دوسرے کی دل آزاری نہ کی جائے، یہ تمہارا حسن سلوک ہے اس کے ساتھ کہ اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. صحیح. اور دوسرا، جو مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اور جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے، بے شک، اللہ کے ہاں اس کی کیا عزت اور کتنا کیا مقبول تکریم ہے. ہے، بے شک. وہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول بے ہے. شک. تو مذاق اڑانا دوسرے انسان کے عزت اور وقار کو مجروح کرنا ہوتا ہے. اسی اللہ پاک نے فرمایا کہ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. پھر آگے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو، ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو. اللہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کے جو نہ کریں آپ تو آپ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. صحیح. پھر آگے ارشاد فرمائیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا، تنابزوا بالالقاب، کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. جی. ان کا نام برا، ہمارے معاشرے میں روٹین ہے کہ ہم کسی کا بھی اس کا رنگ دیکھ کر، اس کا قد دیکھ کر کوئی بھی ہم لقب رکھ لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس سے منع فرما رہے ہیں کہ تمہارا حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ کسی کو برا لقب دو، تمہارا حسن سلوک یہ کہ اس کو اچھے نام سے پکارو. صحیح. پھر اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں سب سے بڑی جو خرابی یا جو برائی ہے جو ہم خود سوچتے ہیں اور وہ ہمارے درمیان فاصلوں کا سبب بنتی ہے، وہ گمان. ہم دوسروں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ فلاں شخص میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوگا، وہ میری اس وقت یہ برائی کر رہا ہوگا، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے. اور زیادہ تر غلط سوچتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو کثیر گمان سے بچو، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور یہی گمان ہمارے لڑائی جھگڑے اور دوری کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ حسن سلوک یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ولا تجسسوا، جی کسی کے بارے میں تجسس میں نہ پڑو، کسی کے بھید کو نہ ٹٹولو، کسی کے راز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کسی کی باتوں کو چھپ چھپ کر نہ سنو. اگر وہ تم سے راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کا راز رہنے دو. تمہارا حسن سلوک یہ ہے کہ اس کے راز کو راز ہی رہنے دو، اس کے تجسس میں نہ لگو، اس کے بھید کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. پھر اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَكْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت نہ کرو، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، کیونکہ غیبت کرنا بھی ایک کبیح گناہ ہے. ہم پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں. تو دین اسلام، قرآن پاک ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ اعمال کر کے اپنے حسن سلوک کو خراب مت کرو. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اگر ہم نظر ڈالیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ ہے کہ غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی کسی بات پر تنبیہ نہیں کی. اور یہاں آخری حدیث پاک ایک میں کوٹ کر دوں کہ کیمیائے سعادت میں امام غزالی علیہ رحمہ رقم فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور پوچھا کہ دین کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاق عالیہ دین ہے. وہ دائیں بائیں سے آتا پھر یہی سوال کرتا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین یہ ہے کہ تم غصہ نہ کرو. جبکہ آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے مزاج اور عادات میں تلخیاں آ چکی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہماری انفرادی اجتماعی سطح پر، یعنی دیکھیے ہماری تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی اسلامی تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ کیا ہیں. اور ذرا یہ لمحہ فکریہ دے کر ایک وقفے پر جا رہی ہوں کہ ہم اپنے عمل سے کیا ظاہر کر رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کو کس طرف لے جا رہے ہیں، یہ ضرور سوچیے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہمارے آج کے اس پینل میں موجود ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ عالمہ انیلہ فتح صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. سعدیہ انصاری صاحبہ، یہ ارشاد فرمائیے گا، جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ مواخات مدینہ ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر رہتی دنیا تک ہمیں نہیں نظر آتی. آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مواخات مدینہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. بالکل زینب، آپ دیکھیے کہ تاریخ کے سیاہ ترین دور میں اور سخت ترین وقت میں یہ مواخات ہوئی تھی. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلوص
للہیت اور بے غرضی پر قائم کیا گیا مواخات کا جو عملی قدم تھا وہ نہایت کامیاب رہا. بالکل صحیح. عظیم الشان ایک کیفیت نظر آتی ہے وہاں پر جب انصار مہاجرین سے ملتے ہیں. تو انصار و مہاجرین کے اس قریبی تعلق اور باہمی اخوت اور محبت اور تعاون سے ایک نئی پھر تہذیب نے جنم لیا. ایک نیا تمدن جو ہے وہ سامنے آتا ہے. ایک کلچر پورا جو پیش کیا گیا, اور وہ تہذیب و تمدن وہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے, اسلامی عقائد پر ہے, اخلاق حسنہ پر ہے اور اعمال صالحہ پر ہے. یہ ساری جو ابھی بہن بتا رہی تھیں چیزیں کہ جن سے ہمیں ہمارے دین نے منع کیا ہے, وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو وہ ہم دراصل اسلامی عقائد کی جو ہے پابند ہوتے ہیں, اور دراصل ہم اس تقوی کو اپنانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں اس کا نور ملے. یہ ایمان کی قوت اور جذبہ عمل تھا کہ جس نے انصار کے دلوں میں اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے بے پناہ قربانیوں کا جذبہ جو ہے وہ دیا, اور بے شمار واقعات ہیں اس پر. اس مواخات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, آپ کے سوال میں تھا کہ یہ جو تفرقہ ہے, تفریق ہے, انتشار ہے, تعصب ہے, تفاخر ہے, یعنی اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا, تو یہ کسی بھی قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کے گڑھے کھود دیتا ہے. صحیح ہے. اور جو دین اسلام ہمیں دے رہا ہے, جو طریقہ اور جو عقائد اور جو اعمال کی کیفیات جو وہ بتلا رہا ہے کہ کون سے صالح اعمال ہیں جن کو تم اپناؤ, وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. کثیر احادیث آپ کو ملیں گی خیر خواہی پر. فرمایا گیا دین النصیحہ, دین خیر خواہی ہے. سراسر کس کس سے خیر خواہی ہے, پھر اس کی پوری جو ہے تفصیل دی گئی. یعنی طویل فہرست ہے. آپ کو جو احادیث اور تعلیمات جو ملیں گی اس پر رحمت اور مودت میں, باہمی تعلق کے رحمت اور مودت میں, مسلمانوں کی مدد پر, چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. اسی طرح سے مسلمان کسی مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کشائی پر, اگر مسلمان عیبدار ہو تو اس کے پردہ پوشی پر, اور اتنے خوبصورت انعامات کے ساتھ, ایسے ایسے اجر و ثواب کے ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ بیان ہوا ہے. حضور پرنور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بہت معروف, بہت مرتبہ دہرائی جاتی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کے اندر پوری زندگی آ گئی, ان دو لائنوں میں پوری زندگی آ گئی. انسان کی زندگی جو ایک کائنات اس کے اپنے اندر بسی ہوئی ہے, اس کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. اب مجھے اپنے لیے ٹھنڈ پسند ہے, میں دوسرے کو گرمی نہیں دوں گی, وہ چاہے مزاج کی گرمی ہو, چاہے وہ میرے الفاظ کی گرمی ہو, چاہے کچھ بھی ہو. جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتی کہ کوئی مجھے کہے وہ میں نہیں کہوں گی نا. یہ کتنی سمپل سی ایک لاجک ہے, پیمانہ بتا دیا, پیمانہ بتلا دیا ہے, اور چھوٹے سے اس کے اندر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ مشکات شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے, والمؤمن اخو المؤمن, اور مومن مومن کا بھائی ہے. یعنی یہاں پر آئینہ کس لیے بتایا کہ یعنی اس کی اپنی اس کی جو تکلیف ہے اس کو وہ اپنی تکلیف سمجھے گا, وہ بھائی سمجھے گا, تو اس کا ہر طرح سے اس کی مدد کے لیے تیار ہوگا. یہ ہے وہ مواخات, یہ ہے وہ اخوت. اور سبحان اللہ پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں, والیومز بھرے ہوئے ہیں مواخات مدینہ پر, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہمیں مواخات کے ادارہ جو ہے اس کا احیاء کرنا ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے, اپنے فرائض کو سمجھنا ہے. وہ ذمہ داریاں اور فرائض جو ہماری دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی سنواریں گے. آپ بتائیے کہ اخلاق حسنہ کا کیا مقام ہے کہ قیامت کے روز اخلاق جو ہیں ان کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی حسن سلوک ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کیا, جو میں نے رستہ چلتے کے ساتھ کیا, اور ایک طویل فہرست ہے اس کی. تو آج تو افسوس کا مقام اس لیے بہت زیادہ ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ناپسندیدہ امور میں مبتلا ہو گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں. اگر آج بھی ہم اخوت اور بھائی چارگی کی طرف بڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ کی مدد ہمیں
ضرور شامل حال ہوگی. بے شک بے شک. آپ دیکھیے نا کہ چراغ کو بجھا دیا جا رہا ہے, مہمان دسترخوان پر موجود ہیں. ہم بہت شرمندہ ہیں اپنے اعمالوں پر جب ہم یہ تمام چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے تو اس نے آدھا گھر دے دیا, 2 گھر ہیں تو 1 دے دیا, یہاں آج تو تک گھر کہ پہ کوئی آ جائے تو تکلیف میں آ جاتے ہیں لوگ پریشانی میں مبتلا کہ ہو بھئی آپ جاتے نے ہیں. فون کیوں نہیں کر دیا, اللہ بھئی آپ نے اکبر. بتایا کیوں نہیں, یہ نہیں ہوتا تھا پہلے, اللہ اکبر, ہرگز نہیں ہوتا تھا. صحیح. انیلا آپ کی جانب بڑھوں گی اور ایک بہترین مثال اور ایک بہترین گفتگو جس طرح سے کی جا رہی ہے, خطبہ حجۃ الوداع کو اگر ہم لے لیتے ہیں, جس طرح سے نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ, اخوت بھائی چارگی کا ایک ایسا درس اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یقینی طور پر اس کی جو ہیڈ لائنز ہیں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا, اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, آپ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی محربہ, نبی خاتم المرتبت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محسن انسانیت نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک کامل منشور پیش کر دیا, جی, جو کہ انسان کی عزت اور تکریم کے لیے تا قیامت محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ, انسانیت سبحان کو اللہ. عزت اور تکریم بخش دی اس خطبے نے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات نے کہ قیامت تک انسان کی عزت اور تکریم کی جاتی رہے گی. سبحان اب اللہ. خطبے سے جو اس ہمارے ریلیونٹ سوال سے ہے, میں جی, صرف وہ بیان کروں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں اور بے آدم شک, کو مٹی سے پیدا کیا بے گیا, شک. اور پھر فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں, سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں, اور جہالت کے تمام دعوے باطل کر دیے گئے, اور فرمایا کہ اب تمہارے لیے خون, عزت اور اموال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے. اللہ تو اکبر. اب اگر ہم اس کا پہلا حصہ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا, صحیح, تو واضح فرما دیا کہ سب یکساں ہیں, یکساں ہیں. کوئی نسل رنگ کی امتیاز نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. صحیح. اب اس کی ہم اگر حدیث پاک کی طرف جائیں اور نظر ڈالیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے, مفہوم حدیث ہے, وہ ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھتے, جی, وہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے, وہ ایک دوسرے کی تحقیر نہیں کرتے, وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی پہ یہ وہ سارے اعمال ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں. پھر تیسرا حصہ کہ جان, مال اور عزت حرام ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر. لیکن آپ آج ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں تو اموال اور مال اور جائیدادوں کے سبب بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے, خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں جائیداد کے مسائل میں. جی, آج عزتیں پامال ہو رہی ہیں, آج خون, اگر چھوٹی سی بھی مثالیں چوری اور ڈکیتی کی کہ ہم کوئی چیز چھینتے ہوئے کوئی قتل کر دیا جاتا ہے, آج ہمارے ہاں تلخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں, غصہ اتنا بڑھ گیا ہے, نرمی ہم نے ختم کر دیا. حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے دور ہو گیا وہ خیر سے دور ہو گیا. اللہ اکبر. اور آج ہمارا کردار اور اخلاق نرمی سے دور ہو گئے, ہمارے مزاجوں میں تلخیاں ہیں, ہماری عادات میں تلخیاں ہیں, جبکہ خطبہ حجۃ الوداع کیا ارشاد فرمایا کہ عزت, جان اور مال, یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں تباہی کا, تنزلی کا شکار انہی تینوں چیزیں کی وجہ سے ہم مسلمان ہو رہے ہیں. ہمیں اپنی ذاتی مفادات سے نکل کر خطبہ حجۃ الوداع کا عملی پیکر بننا ہے. ہمیں اخوت اور بھائی چارگی کا جب تک ہم عملی پیکر نہیں بنیں گے اس وقت تک, کیونکہ اخوت ایک ایمانی رشتہ ہے, اور اس ایمانی رشتے کو ہم نے قائم کرنا ہے. ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے, ہم نے اپنی محبت کے ذریعے ایک دوسرے کو جوڑنا ہے آپس میں. صحابہ کرام کے کیا طرز عمل تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے سلوک کیا کرتے تھے. 2 صحابہ کرام کا واقعہ کہ ایک جو ہے وہ کثرت عبادت کیا کرتے تھے. بیوی نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں, دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں. تو وہ دوسرے صحابی ان کے ساتھ رات ٹھہر گئے, اور ساری رات کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عبادت کے لیے جاتا ہوں, آپ آرام فرمائیں. آپ نے کہا نہیں, تم آج میرے ساتھ سو گے. آپ نے ساتھ سلایا. صبح جب وہ روزے کے لیے اٹھے, تہجد میں اٹھایا اور پھر روزہ رکھنے لگے, تو آپ نے فرمایا تم نے کل بھی روزہ رکھا, پرسوں بھی, آج روزہ نہیں رکھو گے. تو پھر اس فیصلے کے لیے دونوں صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا, جو روزہ نہ رکھنے, یعنی بیوی کا بھی حق ہے. اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے تھے, اخوت, کہ
دونوں بتا رہے تھے کہ آپ نے صرف مال میں یا اس میں ہی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ ہر عمل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ساتھ نبھانا ہے، اس میں سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ہاں وہ تصور ختم ہو گیا کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، جبکہ ہم خود وہ عمارت بکھیر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ پھر وہ حدیث پاک کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے یہی کہ مسلمان کی آپس میں شفقت، مسلمان کی آپس میں محبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد سے محسوس کرتا ہے اس درد کو۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہم اگر غور کریں تو ہمیں کس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ پہلے اگر ابھی سے کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں تو اگر علاقے میں ایک میت ہو جاتی تھی تو 3 دن 4 دن ٹی وی نہیں چلتا تھا، اس درد کو محسوس کیا جاتا تھا۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ ہو گیا ہے، آج ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے پڑوسی کون ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم عدم اعتماد کا شکار ہو گئے، جبکہ مسلمان تو ایک دوسرے کی زبان پر اعتماد کرتے ہیں کہ مسلمان نے یہ بات کہہ دی، یہ میرے لیے کافی ہے، کیونکہ مسلمان نام ہے سلامتی کا۔ بے شک، اور اس سے زیادہ ہم خود پسندی کا شکار ہو گئے ہیں۔ جتنی بھی ابھی باتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں، اتنی خوبصورت گفتگو ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جس طرح سے ابھی ذکر ہوا کہ کسی کا نام نہ رکھے، کسی کو برے القاب سے نہ پکاریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، یہ ہم نے اتنی عام بات سمجھ لی ہے کہ کسی کو اس طرح تکلیف دے کر اس بات کو ہم تکلیف ہی نہیں سمجھتے، کسی کو برا کہہ کر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور وہ شخص کس قدر تکلیف میں مبتلا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر مزید کلام کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ انیلا فتح صاحبہ۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں بھائی چارگی پر، اخوت پر، اتحاد پر، محبت پر، بھائی ایک دوسرے کے خیال رکھیں ایک دوسرے کی ضروریات کا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرماتے تو فرماتے سیدنا بلال۔ کتنی تکریم، کتنی محبت، کتنا خوبصورت انداز ہے اس میں، آپ ذرا دیکھیے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ باہمی اخوت اور بھائی چارہ جب ہم قائم کرنے کی کوشش کریں، اس کو فروغ دینے کے لیے کن اقدام اور کن رویوں کا اختیار کرنا ضروری ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا۔ باہمی اخوت کو فروغ دینا بہت ضروری ہے، اور اس کو اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلی جو صفت ہے نا، آپ دیکھیں گے ہمیں نمازیں کیوں فرض کی گئی ہیں، ہم پہ ذکر کیوں فرض کیا گیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، کیونکہ تقوی لازمی ہے، لازمی صفت ہے۔ تب جب وہ تقوی نہیں اختیار کرو گے تو پھر ظاہر ہے اسی طرح بکھرے رہو گے، جو آج کا ہے۔ اس وقت کی جو سوسائٹی ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جس کے اندر اللہ کا تصور ہی نہیں رہا، گاڈ کانشسنس نہیں رہی ہے۔ اگر وہ رہتی تو پھر ہم تقوی کی طرف بڑھتے نا، کہ ہمارا وضو کس لیے ہے، ہماری نمازیں کس لیے ہیں، ہمارے یہ جو خاندان کس لیے ہیں، ہمیں معاشرہ کیوں دیا گیا ہے، ہم بھیجے کس لیے گئے ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو تقوی، ہر نیک عمل تقوی عطا کرتا ہے، تو تقوی کی صفت لازم ہے۔ پھر اس کے ساتھ محبت کی کیفیت، اگر میں اپنے رب سے محبت کروں گی تو میں اپنے والدین سے بھی کروں گی، میں اپنے بہن بھائیوں سے بھی کروں گی، کیونکہ رب کی محبت مجھے سکھائے گی کہ مجھے کس طرح سے کرنا ہے، تو محبت کی صفت بھی لازم ہے۔ اور پھر اگر میں اپنے والدین سے محبت کرتی ہوں تو پھر میرا خود بخود دھیان اس طرف جائے گا کہ جس نے پیدا کیا، جس نے یہ رشتے بنائے، وہ بھی تو بہت اعلیٰ اس کی محبتیں ہیں، پھر اس کی طرف بھی دھیان جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں انسان کے رویوں میں اور اقدار میں اور جو سوچ ہے اس کی، اس میں۔ تو اسی طرح سے وحدت ہے، وحدت یا یونٹی جو ہے یہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جو لازم ہے، اور اسی کے ساتھ خیر خواہی، کہ میں بس سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو، جو میرے دائیں ہے، جو میرے بائیں ہے، جو میرے پیچھے ہے، جو میرے آگے ہے، سب کا بھلا اور سب کی خیر۔ تو یہ 4 صفات تو اہم ترین ہے میری جان۔
تقوی اس کے اندر میں نے آپ کو اس کا بتایا. تو پہلی صفت تقوی ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تمہارے اندر اگر تقوی ہوگا تو وہی جو ہے تمہاری فضیلت تمہیں عطا کرے گا میری بارگاہ میں. اور اسی طرح سے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. وہ جو متقین ہیں وہ شک نہیں کریں گے, وہ ہدایت پائیں گے اس کتاب سے, کیونکہ اس کتاب میں کوئی وہ شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو کس کے لیے ہے؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. جو جانیں گے کہ غیب کا جو علم ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور وہ مجھے اس لیے تقوی اختیار کریں گے. اچھا, دوسری صفت محبت ہے, اور اللہ کے ہاں محبت کو بہت بڑی نعمت شمار کیا گیا ہے. اس آیت کریمہ میں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت میں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے, کیونکہ تم تو آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے, تمہارے درمیان میں الفت اور محبت اس نے پیدا کی ہے انسانوں کے درمیان میں, اور الفت اور محبت پیدا کر دی ہے, اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا پیاری ہو. تو محبت جو ہے وہ صفت لازم ہے اپنے اندر لے کر آنا. اچھا, تیسری اہم صفت جو ہے وہ خیر خواہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پورا دین خیر خواہی, ہر ایک کا خیر بھلا چاہنا. حضور پرنور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بیعت فرمایا کرتے تھے تو وہ اس پر ہی ہوتی تھی, جیسا کہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت جریر بن عبداللہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 3 باتوں کا عہد لیا. ایک کیا کہ نماز کو اس کی جملہ شرائط کے ساتھ ادا کروں گا, قائم کروں گا. دوسرا زکوٰۃ دینے پر, اور تیسرا کیا تھا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی کھوٹ کا معاملہ نہیں ہوگا. یہ بیعت کا یہ ایک حصہ ہوا کرتا تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی کھوٹ کا معاملہ نہیں ہوگا, ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا اور خیر خواہانہ معاملہ ہوگا. یہ متفق علیہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس میں کیا خیر خواہی پر باقاعدہ حضور پرنور علیہ السلام بیعت کیا کرتے تھے. چوتھی صفت جو ہے وہ وحدت ہے. وحدت کیا ہے؟ یونٹی ہے. جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے, بہت خوبصورت وہ حدیث مبارکہ ہے اور بہت معروف بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپس کے جو تعلقات تھے اور اخوت اور محبت کو ایک جسم سے تشبیہ دی. ابھی جو ہم نے حدیث بیان کی تھی ایک عمارت سے تشبیہ دی تھی, وہ بھی بکھری ہوئی اینٹیں جڑ کر مضبوط عمارت بنتی ہے. یہاں جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں آتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے. پورے جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے, پورے جسم میں اس کا بخار ہوتا ہے. وہ تکلیف صرف اسی حصے پہ منحصر نہیں رہتی. تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو آپس میں کیسا فرمایا؟ ایک جسم کی طرح ہے. تو اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں, اسی طرح سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی وحدت کا مسئلہ اس قدر اہم تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے. اور وہی ہو رہا ہے آج. اللہ اکبر. وہ وحدت گئی, وہ اخوت گئی, وہ پیار گیا, محبت گئی, وہ تقوی کی کیفیت جو چھوٹے چھوٹے عمل میں ایک ایک سوچ اور گمان, جیسا کہ ابھی ذکر ہوا تھا کہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اسی طرح سے ایک ایک سوچ اور ایک گمان اور ایک خیال آپ کو تقوی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. لیکن کیا ہے کہ اس کی طرف اگر آپ کی توجہ ہوگی, ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کا باعث ہے وہ آپ کو تقوی دے گا نا. اس میں آپ کا حسن سلوک بھی ہے, اخلاق بھی ہے, آپ کی روزمرہ کے تمام اعمال ہیں. بے شک, بے شک. انیلا صاحبہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ فی زمانہ جس زمانے میں ابھی ہم جی رہے ہیں, جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ماحول چل رہا ہے, اخوت اسلامی کی کس قدر ضرورت ہمیں محسوس بھی کی جا رہی ہے, اس کے مقاصد کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, یہ ارشاد فرمائیے گا, کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ انہی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے اس کی اگر ضرورت سے پہلے مقاصد کی طرف نظر ڈالیں تو اخوت اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ قوت بننا. صحیح. اخوت اسلامی کا مقصد ہے وحدت بننا. اخوت اسلامی کا مقصد ہے محبت اور امن قائم کرنا. اور اگر آج ہم دیکھیں, اخوت کا اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ تعصب پسندی کو ختم کرنا, برابری کی سطح پر آنا, سب کے ساتھ محبت, اخلاص اور ہمدردانہ سلوک کرنا. یہ ہمارے مقاصد ہیں.
جب تک ہم اخوت میں نہیں ڈھلیں گے ہم مضبوط نہیں ہوں گے، اور ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر ہم دشمنوں کے ہاتھوں ریزہ الگ بھی ہوں گے اور تفرقے میں بھی پڑیں گے۔ صحیح۔ اب اگر اس کی ضرورت کی طرف آئیں تو یہ ناگزیر ہے۔ میں یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کوٹ کرتی ہوں کہ آپ کے دور حکومت میں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت فرما رہے تھے، تو حضرت انس نے اسے روایت فرمایا ہے، آپ جب گشت فرما رہے تھے تو آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف ملے اور فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک قافلہ ابھی یہاں قریب میں اترا ہے اور میں اس کی نگہبانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ حضرت عمر نہیں جانتے تھے وہ قافلہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، لیکن آپ نے ساری رات بیٹھ کے اس کی نگہبانی کی، اور جب فجر کا وقت آیا تو انہیں آواز دے کر اٹھا دیا اور خود چلے آئے۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، یہ بھی نہیں بتایا میں تمہارے کس عمل کے لیے بیٹھا تھا، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کی، ان کے ساتھ خیر کا کام کیا، یہ محسوس کیا کہ وہ ہمارے بھائیوں نے کوئی ضرر نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جتلائے بغیر واپس بھی آ گئے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار رہا۔ تو وہ جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ رحماؤ بینہم، کہ آپس میں مسلمان رحم دل ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار، اور کفار پر ہمیشہ سخت ہوتے ہیں۔ اور جسے علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو ہم اشرف المخلوقات اور ہم امت مسلمہ ہیں جسے عروج کی طرف اور غلبے کی طرف جانا ہے، اور اس غلبے کے لیے انتہائی ناگزیر ہے اخوت، اس غلبے کے لیے انتہائی ناگزیر ہے بھائی چارگی۔ اور یہ ہمیں کہاں سے اور ہم کیسے حاصل کریں؟ ہمیں عملی پیکر بننا ہوگا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کے اسوہ پر عمل کریں گے تب ہم اس مقام پر کو پا سکتے ہیں۔ لیکن ہماری کوشش اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بٹ چکے ہیں، ہم نے چھوٹے چھوٹے، جیسے ہم نے پچھلے حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے، تو اس میں بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کو دکھ درد نہ دو، یعنی محبت اور اخوت کے ساتھ رہو گے، قوت بن کر رہو گے تو کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکے گا، اور اگر قوت کو بکھیر دیا تو پھر ہم غالب نہیں آ سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اخوت اسلامی جسے ہم اسلام اور ایمان کی بنیاد قرار دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ اسلام اور ایمان کی بنیاد پر، تو جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ہم خود محفوظ ایک دوسرے کو کریں گے تو معاشرے سے بد امنی انتشار ختم ہو جائے گا۔ آج ہم سب ایک دوسرے کی عزت، مال اور جان کو حلال سمجھنے لگ گئے ہیں، اس لیے معاشرہ بد امنی کا شکار ہو گیا، اس لیے معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہو گیا۔ لیکن جب ہم حدیث پاک کی طرح یہ لازم کر لیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے کے جان، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، تو معاشرہ خود بخود امن کی طرف آئے گا، سکون کی طرف آئے گا، معاشرے میں خود بخود ایک ربط قائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم سیرت کے ان پہلوؤں کو نظر انداز کریں گے تو پھر ہم بد امنی کا شکار رہیں گے، انتشار کا شکار رہیں گے۔ بے شک، اور عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بہت زیادہ، بہت اشد ضرورت ہے۔ مختصر سا کوئی میسج دیجیے گا سعدیہ انصاری صاحبہ۔ بالکل، جو آپ نے آخری جملہ کہا ہے کہ ہم سب کو ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور افراد مل کے معاشرہ بناتے ہیں۔ ہمارے سوچیں، ہمارا علم کیا ہے، اس طرف ہمیں توجہ دینی ہے، ان سوچوں کو گیدر کرنا ہے، اس کے بعد گھر سے محلہ بنتا ہے، محلے سے شہر بنتا ہے، اور شہر سے ملک بنتا ہے، تو یہ سب کو ایک جگہ جمع۔ جی انیلا صاحبہ۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اسلام کو باعمل بنائیں، خیر آسانیاں بانٹیں، معافی مانگیں، کسی کو معاف کر دیں، عفو درگزر سے کام لیں، خیر خواہی کو پھیلائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ، میں فلاح ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سعدیہ انصاری صاحبہ آپ تشریف لائیں، محترمہ انیلا فتح صاحبہ آپ تشریف لائیں۔ تو بس یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں یگانگت کا، بھائی چارے کا، محبت کا، اخوت کا، بالخصوص ہم وطن عزیز پاکستان کی بات کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اور یہ جو تمام سیرت مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے، اتنی خوبصورت سیرت مبارکہ، اتنی خوبصورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے، جس کے بعد ہمارے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف ان تمام باتوں پر امپلیمنٹ کیا جائے، ان تمام باتوں پر عمل کیا جائے۔
جائے تو پھر یقینی طور پر کوئی بھی ہمیں بلندیوں پر پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، زندگی بخیر، تو انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔